حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب آتے ہیں تو کہا مرحبا بسیدنا خباب و مرحبا بسیدنا بلال، خوش آمدید ہو، مبارک ہو ہمارے سردار بلال کے لیے اور ہمارے سردار خباب کے لیے۔ حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب قریش اور بڑے قبیلے میں سے تھے، اور خباب اور بلال تو حبشہ کے تھے اور غلام تھے، اور خباب بھی عام لوگ تھے، لیکن اسلام نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ جب حضرت عمر کی مجلس میں آ رہے ہیں تو حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھنے کے قابل خباب اور بلال ہیں۔ حضرت خباب جب آئے بٹھایا، اے خباب تم تو اللہ کے رسول کا شروع کا ساتھ دینے والے ہو اور اس کلمے کو شروع میں پڑھنے والے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بیتی اور تم پر کیا گزری؟ تو بلال خباب کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ کو مجمع کی طرف کیا اور اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کی کمر میں تو ایسے گڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی انگلی کے برابر بھی جگہ سالم نہیں ہے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اے خباب یہ کیا ہوا؟ ایسی تو کمر کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ کہا ہم ایمان لے آئے اور اس کلمے کی دعوت دیتے تھے، کوئی ہمارا خاندان نہیں تھا، کوئی ہماری قوم نہیں تھی، اس لیے میرے لیے تو لوگ لکڑی کی آگ میں آگ لگاتے اور اس کے انگارے بناتے، انگارے کو جمع کر کے زمین پر پھیلاتے اور اس کے اوپر مجھے لٹا کر میرے سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ تکلیف سے میں ہل نہ سکوں۔ اللہ کی قسم وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے بجھتے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے رسیوں میں باندھا جاتا تھا تاکہ آگے پیچھے نہ ہو سکیں اور اپنے جسم کو سہلا نہ سکیں، اور 10 سردار کھڑے ہو کر کوڑے مارتے تھے اور خون نکلتا تھا، اور بلال کہتے تھے احد احد، اکیلا اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے یا تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو ورنہ اسی حال میں تمہاری جان چلی جائے گی، کہ اس حال میں جان دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تکالیف حضرات صحابہ کرام پر کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کلمے کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی اور اپنی قوم کی ہمدردی کی کتنی گمراہی اور کتنی جہالت میں اور حق سے کتنے وہ دور ہیں اور ان کا کتنا برا انجام ہوگا، وہ شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں آتی تھی، صحابہ کو بیٹھنے نہ دیتی اور اس پہاڑوں کے برابر تکلیفیں اپنے اوپر سہتے تھے اور وہ دعوت دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حالات تھے، اگر مصلحت کی خاطر صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپا لیتے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور اپنے ذات کی فکر کرتے تو کسی پر کوئی تکلیف نہ آتی، بلکہ یہ ساری تکالیف اس دعوت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور اس کلمے کی حقیقت کو اگر صحابہ سمجھ جاتے تھے تو چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں اور چاہے وہ حضرت بلال ہوں اور چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ دین کی دعوت دیتے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کی وجہ سے ان کو اپنی قوم کی گمراہی ان پر کھلتی تھی، اور پھر اس گمراہی کی جو ناکامی سامنے آنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے اور قرآن میں جو آیات ہیں ان کو سمجھ کر کہ ہمارے جو کفر پر مرے گا وہ اتنی بڑی ناکامی میں جائے گا، تو ان کے دل میں ایسا درد اور غم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوپر پہاڑوں کے برابر مصیبتیں جھیلتے تھے لیکن دعوت کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ایک ملک میں گئے ہیں، وہاں قید ہو گئے۔ غسانی عرب بادشاہ وہاں کا تھا، انہوں نے اس سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت سمجھدار اور بہت کام کے آدمی ہیں، تو پہلے اس نے لالچ دیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دو اور میرے دین پر آ جاؤ تو میں اپنی بادشاہت کا آدھا ملک تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کر اپنا داماد بنا دوں گا۔ تو یہ ہنسے کہ کتنا ہی بے وقوف یہ بادشاہ ہے اور کیسی گھٹیا یہ بات کر رہا ہے۔ کہا تم تو اپنے ایک چھوٹے سے ملک کی آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر مجھے لالچ دے رہے ہو، جتنے یہ عرب ممالک ہیں ان سب بادشاہتوں کی بادشاہتیں مجھے مل جائیں
اور یہ کہا جائے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ہے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، آنکھ جھپکنے کے برابر میں اس دین کو چھوڑ دوں تو میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔